لیکن اللہ نے رسول بھیجے، اللہ نے یہ جو نعرہ تھا نا، شیطان کیا کہتا تھا؟ کہتا تھا بس اللہ ہی اللہ، باقی خیر صلی اللہ، یہی کہا تھا نا اس نے۔ بتایا شیطان اللہ کی عبادت کرتا تھا کہ نہیں میرا خیال ہے مکر گیا سی، میں نہیں تینوں سجدہ کرنا۔ کیوں دھتکارا گیا؟ اللہ فرماتا ہے مجھے بھی مان، اور جسے میں منواتا ہوں اسے بھی۔ وہ کہتا تھا تجھے ماننا ہے، جسے تو منوائے گا اسے، اور میں اسے بھی مان جسے میں منواتا ہوں، اسے بھی مان۔ وہ تعظیم نہیں کرتا تھا، اسے نہیں مانتا تھا جسے اللہ منواتا ہے۔ میرے لیے اللہ ہی، اور قوم ہر نعرے پہ لگ جاتی ہے، ہر نعرے پہ لکھ کے لگایا ہوا۔ کیا لکھ کے لگایا؟ سنو ترمذی شریف کی حدیث، ترمذی شریف کی حدیث، نبی پاک نے فرمایا مال چاہیے مال۔ صحابہ کہتے ہیں کوئی 5% لایا، کوئی 10% لایا، کوئی 20% لایا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے گھر کا سارا مال سامنے رکھا اور 50% مال علیحدہ کیا، حتیٰ کہ بچوں کے پاس جو کپڑے تھے ایک جوڑے کے علاوہ ان کی بھی میں نے قیمت لگائی، آدھا مال حضور کی بارگاہ میں لایا، پیش کیا۔ حالانکہ سال کے بعد اسلام مانگتا ہے وہ بھی 2.5%۔ لوگ وہاں بھی بڑے بہانے کرتے ہیں، بڑی تعویلیں ڈھونڈ کے نکالتے ہیں۔ کہتے ہیں میں 50% لایا، اور میں نے کہا آج ابو بکر سے آگے گزر جاؤں گا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق آئے تو سر کا امامہ بھی انہوں نے جھولی میں ڈال دیا، جوتے بھی اتار کے رکھ دیے، کسی مجاہد کے کام آئیں گے۔ ایک بوریا، ایک ٹاٹ کا لباس پہنا، اور لے کے نا جھاڑی، اس کے کانٹے، ان کے بٹن لگائے، اور صدیق اکبر پیروں پہ جوتا کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، سارا کچھ لا کے نا تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں پارے نہیں کک گلیاں دے، سانو آخ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ تے چولا، گل پہنے ہے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار دے چاہتی پائی۔ رکھ دیا سارا کچھ لا کے قدموں میں۔ حضور نے پوچھا ماں ابقیت لے اہلک، ترمذی شریف کے لفظ ہے ماں ابقیت لے اہلک، ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں جس توے پہ میری بیوی روٹیاں پکاتی تھی میں وہ بھی لے آیا تھا۔ فرمایا جس برتن میں میرے بچے مٹی کے برتنوں میں روٹی کھاتے تھے، میں نے کہا دو، اس لیے کہ آج میرے رسول نے کہا ہے کہ لے کے آؤ۔ فرماتے میں ہر شے لا کے رکھ دی۔ حضور نے پوچھا، حضور نے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، میرے عشق دے وچ مشکوک نہ ہو، نہیں کدی بھی نیت خطا کیتی، تیری ہر ملاقات ہی میں کیتی، جی میں موسیٰ نال خدا کیتی، ایک تینوں رب بھی نہیں کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ عرش ہے، بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ تینوں رب بھی نہیں نہ کہہ سکیا، باقی ساری رسم ادا کیتی، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، حضور حاضر ہے سارا کچھ۔ حضور نے پوچھا، حضرت عمر کہتے ہیں مجھے نہیں پوچھا، سعد بن ابی وقاص کو نہیں پوچھا، عثمان اور علی کو نہیں، ڈائریکٹ حضرت ابو بکر کو پوچھا ماں بقیت لے اہلک، گھر کیا چھوڑ آیا ہے؟ تو کہتے ہیں گردن جھک گئی، کہنے لگے ابقیت اللہ و رسولہ، حضور گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں اور محمد مصطفیٰ کو چھوڑا ہے، میرے گھر میں خدا بھی ہے، خدا کا کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں گھر میں اللہ رسول کا نام چھوڑا ہے، نام بھائی نام کے لفظ نہیں ہے۔ کہنے لگے ماں ابقیت لہم اللہ و رسول، میں گھر میں اللہ چھوڑ آیا ہوں اور اللہ کا رسول گھر میں، ترمذی شریف کے لفظ ہے۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ وہ تو تیرے سامنے بیٹھے ہیں گھر میں نہیں، نبی پاک نے نہیں کہا میں تو سامنے بیٹھا ہوں گھر میں، کہا یہ ترمذی کے لفظ ہے۔ اور کہنے لگے حضور مجھے اللہ کافی اور اللہ کا، مجھے اللہ بھی کافی اور اللہ کا، اقبال سے پوچھ لو یا پھر اس پہ بھی فتویٰ دے دو کہ تم یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کافی ہے، اقبال سے پوچھ لو۔ اقبال کہتے ہیں پروانے کو شمع، بلبل کو پھول، بس بھائی دیکھیں اقبال کا انداز، پروانے کو شمع، بلبل کو اور بس، کہتے ہیں پروانے کو شمع مل جائے نا تو کہتا ہے بس بھائی اور کوئی شے نہیں چاہیے، ختم، یہی میری۔ بلکہ ملا رومی کہتے ہیں کہ پروانے نے دوسرے کو آ کے بتایا وہاں شمع جل رہی ہے، تو اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا پروانہ، کہا تو نہیں پروانہ، اگر تو پروانہ ہوتا تو بتانے نہ آتا، جل کے مر جاتا۔ پروانہ وہ ہوتا ہے جو شمع پہ مر جائے تو واپس آ گیا، تو کس قسم کا پروانہ ہے؟ اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول، یعنی اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت
اور بلبل جو ہوتی ہے نا بلبل اس کو بس پھول چاہیے. بلکہ ایک جگہ کہتے ہیں کہ ایک شکاری نے پکڑ لی تھی بلبل, تو بلبل کو اس نے جب گرفتار کیا تو بلبل پتہ اس کو کیا کہنے لگی تو نے مجھے پکڑا ہے, صیاد شکاری کو کہتے ہیں, کہنے لگی تو نے پکڑا ہے اب تو مجھے ذبح تو کرے گا ہی. اس طرح کرنا جب ذبح کرے نا اور جب تو میرے کباب بنانے لگے تو ذرا انگارے شولے تیز کر لینا, اچھی طرح تیز کر لینا, لال سرخ ہو جائے. بلبل شکاری سے کہتی ہے لال ہو جائے. شکاری کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگی اس لیے کہ مجھے پھولوں سے پیار ہے, جب انگاروں کی شکل پھول جیسی ہو جائے گی تو مجھے جلنے میں مزہ آ جائے گا. پھنسی جو دام میں بلبل تو لگی یوں کہنے, کرے گا قتل کیا تو نے جب شکار مجھے, کباب شمع کے شولے پہ کیجیو صیاد, شکل گل نظر آئے دم اخیر مجھے. کہنے لگی دل کرتا ہے مرتے وقت یار کا چہرہ ہی سامنے ہو, پھول ہی نظر آئے. اقبال کہنے لگے پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول, اور بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں خدا چھوڑ آیا ہوں خدا کا. تو نبی پاک نے فرمایا پھر پیچھے ہٹ, تیرے پیچھے جبریل کھڑے ہیں, جبریل کھڑے ہیں. اور فرمایا جس طرح کی بوریے کا لباس تو نے پہنا ہے جبریل نے بھی اسی طرح کا پہنا ہوا ہے. اور میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کیا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آج ابو بکر کا لباس اللہ کو بڑا پسند آیا ہے, رب فرماتا ہے سارے فرشتے بھی اسی طرح کا پہنو جیسا ابو بکر نے پہنا ہے. اور اللہ نے بھیجا ہے رب خدا خود میر مجلس بود, خدا بندے سے خود پوچھے. اللہ فرماتا ہے ذرا ابو بکر سے پوچھ کے بتاؤ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. حضور نے فرمایا بتا ابو بکر تو اللہ سے راضی ہے کہ ناراض ہے؟ جناب صدیق چیخ مار کے روئے, کہنے لگے محبوبہ میں بڑا راضی ہوں, میں بڑا راضی ہوں, میں بڑا راضی ہوں. بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا. لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا, لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جی نبی پاک کو اللہ سے ملا دیتے ہیں. جناب صدیق اکبر کا عقیدہ سنو. امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں نبی پاک نے انگوٹھی اتار کے دی, انگوٹھی, ایک انگوٹھی 4.5 ماشے چاندی کی, مرد کے لیے ایک ناگ والی پہننی جائز ہے, چاندی کی بھی 2 نہیں پہن سکتا, سونا پہننا ویسے حرام ہے, پیتل لوہا تانبا سب مرد کے لیے ممنوع ہے, چاہے جس مرضی بابے کے دربار سے دم کرا کے لائے, شریعت نے حرام قرار دے دیا, نہیں پہن سکتا. نبی پاک انگوٹھی پہنتے تھے. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات. حضور نے کہا ابو بکر ذرا ادھر آ. حضرت ابو بکر صدیق سب سے زیادہ پیسے دیتے تھے نبی پاک کی بارگاہ میں, دین کے لیے سب سے زیادہ خرچ کرتے تھے. لیکن دوستوں کمال نہیں, 3 دن حضور کے ساتھ غار میں رہے, کبھی جھاڑو دیتے غار کو, کبھی پیر دباتے, کبھی سر مبارک دباتے, کبھی کھانا لے کے آتے, ان کی بچی روٹی پہنچاتی. مسجد نبوی میں جس بندے نے حضور کے زمانے میں سب سے زیادہ جھاڑو دیا اس کا نام بھی ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی, جس نے سب سے زیادہ اینٹیں اٹھا اٹھا کے لائی وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس کو میں سب سے زیادہ ہاتھوں سے نوکری کرتے دیکھتا وہ بھی ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر مسجد دھوتے, ابو بکر جھاڑو دیتے, ابو بکر صفائیاں کرتے, صفیں بچھاتے, اور جب جمعے کا ٹائم ہوتا سب سے پیچھے بیٹھ جاتے, سب سے پیچھے, تاکہ کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کا پہلا نمبر ہے. صفائیاں کرنی, نوکریاں کرنی, ڈیوٹیاں کرنی, حضور کی تابعداری کرنی, لیکن کسی جگہ بھی اپنے آپ کو دکھایا سنایا نہیں. جناب صدیق اکبر نے سنایا نہیں. میرے نبی پاک جب کوئی ذاتی کام بتاتے تھے نا, یہ بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں, ذاتی کام بتاتے تھے اپنا ذاتی, تو جناب صدیق اکبر کو بتاتے تھے. ادھر ابو بکر آئے, کہا جا دوڑ کے میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لاؤ. جناب صدیق اکبر کو حضور ذاتی کام بتاتے, او بھائی وہ کام جو بچوں کو, عام لوگوں کو, غریبوں کو بتایا جاتے. ابو بکر ادھر آ, حضور حاضر ہوں. فرمایا جا میری انگوٹھی پہ نام لکھوا کے لا. اس بات کی لذت سمجھو کہ حضور کام بھیج رہے ہیں. جناب صدیق اکبر نے انگوٹھی پکڑی. توجہ ہے میری تو بات پہ. حضور نے فرمایا اس پہ نہ اللہ کا نام لکھوا کے لا. کس کا؟ صرف اللہ کا. حضور نے بھیجا. عقیدہ دیکھیں, اللہ کافی ہے, اس میں شک, لیکن جسے اللہ منوائے اسے بھی ماننا پڑے گا.
فرمایا جا اللہ کا نام لکھوا کے لا. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں انگوٹھی لے کے گیا, مصور کو کہا اللہ کا نام لکھ دے. کہتے ہیں اچانک میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. حضور کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا صرف اللہ کا نام. کہتے ہیں میں نے اس کو کہا نیرا اللہ کا نام نہ لکھنا, ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. صرف اللہ کا نہ لکھنا, حضور کا بھی لکھو. نبی پاک کا حکم کتنا ہے؟ اللہ کا ساتھ میرے نبی پاک کا بھی لکھو. حضرت ابو بکر نے 2 نام لکھوائے. فرماتے میں جب تک مسجد نبوی آیا نام 2 تھے, سارے رستے میں دیکھتے آیا اللہ اور محمد 2 نام تھے. جب مسجد نبوی میں انگوٹھی لا کے حضور کو پیش کی نا تو حضور نے فرمایا ادھر آنا. میں قریب آیا, فرمایا تجھے کہا تھا صرف اللہ کا نام لکھوانا, تو 3 لکھوا لایا ہے. کہا حضور یہ تیسرا کہاں سے آ گیا ہے؟ تو 2 ہی لکھوائے تھے. اور میں 3 ہے, یہ دیکھ اللہ, محمد اور ابو بکر, تو 3 نام لکھے. جناب صدیق اکبر کہنے لگے حضور قسم اللہ کی عزت کی, آپ کا میں نے لکھوایا, اپنا نہیں لکھوایا. امام رازی کی تفسیر کبیر, آپ کا لکھوایا اپنا نہیں لکھوایا. اچانک حضور مسکرانے لگے. حضرت صدیق اکبر کا ماتھا چوما, سینے سے لگا لیا. نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو, محبت کے آنسو. حضور کیا ہوا؟ فرمایا جبریل آ گئے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نام میرے نام سے جدا ہو, اور اللہ نے گوارا نہیں کیا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. یہ اللہ نے گوارا نہیں کیا, اللہ نے گوارا نہیں کیا. یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ کا نام ابو بکر نے لکھوایا ہے اور ابو بکر کا نام اس کے رب نے لکھوا دیا ہے. یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا, یہ عقیدہ ہے جناب صدیق اکبر کا کہ ہم نبی پاک کے نام سے اللہ کا نام اور اللہ کے نام سے نبی پاک کا نام جدا کر سکتے. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. جناب صدیق اکبر نے عقیدہ دیا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول, صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. اور بس یاد رکھیں یہ نظریات, یہ افکار ہمیں حضرت ابو بکر صدیق دیتے ہیں, جناب صدیق اکبر ہمیں یہ نظریہ دیتے ہیں. سنیں پہلے دلائل سن لیں. یہ حدیث جو اب عرض کرنے لگا ہوں آپ نے سنی ہوئی ہے, بڑی معروف ہے, لیکن عقیدے سے تعلق رکھتی ہے, عرض کرنا مضمون کے لحاظ سے ضروری ہے. اس کو امام رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا, حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے, تمام مسالک کے ہاں مسلمانوں کے مکاتب فکر اس کو پڑھتے ہیں. کنز الامال اس کے اندر حدیث موجود ہے, جامع البیان کے اندر موجود ہے, مولانا اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب میں لکھی, اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ یوسف نبہانی علیہ رحمہ نے بھی اس کو لکھا ہے. حضرت صدیق اکبر کا وصال ہونے لگا ہے. توجہ ہے آپ دوستوں کی. وصال کا وقت آیا تو فرمایا مجھے غسل دینا, کفن دینا, قبر نہ کھودنا. رواج کیا ہے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کہتے قبر کھودو پھر جنازہ. کہا میرے غسل کفن کرنا پر قبر. جناب کیوں؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے نا غسل کفن کرنا, جنازہ بھی پڑھنا. اور بیان کس کو کر رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کو. وصیت کس کو ہو رہی ہے؟ حضرت علی کو. فرمایا علی تیری ذمہ داری ہے جب میرا وصال ہو جائے نا تو جنازہ پڑھ کے نا تو مجھے حضور کے دروازے پہ لے جانا. اور پھر اپنا کمال نہیں سنایا کہ میں نے بڑی تابعداری کیا, دیکھنا پھر بنتا کیا, یہ نہیں بتایا. یہ نہیں, عاجزی اپنی جگہ پہ, انکساری وہی ہے, اپنے آپ کو سمجھا وہی عاجزی ہے. کہا لے جانا, در رسول پہ رکھنا اور کہنا حضور ابو بکر حاضر ہے. اگر خود بخود دروازہ کھل جائے تو اندر دفن کرنا قبر کھود کے, اور اگر دروازہ نہ کھلے تو کوئی میرا کمال نہیں, کوئی میرا کمال نہیں, اس میں کوئی میری شرمندگی نہیں. میں اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھوں گا کہ مجھے کوئی مسئلہ بن گیا. آرام سے اٹھانا اور جنت البقیع میں لے جانا. اس لیے کہ مجھے اپنی نوکری پر کوئی دعویٰ نہیں, کوئی دعویٰ نہیں. میں خادم ہوں, خادم ہی اچھا ہوں, لے جانا. دعویٰ کوئی نہیں کیا, فضیلت نہیں بیان کی. حضرت علی شیر خدا. یہ تمام صحابہ کا متفقہ عقیدہ سنے. حضرت علی شیر خدا کہتے غسل دیا, کفن دیا, اور مدینے میں جو روتے ہوئے آج لوگوں کو دیکھا, جو حضرت ابو بکر کے ساتھ پیار لوگوں کا آج دیکھا. فرماتے ہیں آج پتہ چلا. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے.
پتہ تو تب چلے گا نا جب جنازے اٹھیں گے، جنازے اٹھیں گے، میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا، دیکھو گے کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے، کا پتہ تو تب چلے گا جب جنازے اٹھیں گے۔ حضرت صدیق اکبر کا جنازہ اٹھا تو لوگوں کو پتہ چلا حال کیا ہے، فرماتے ہیں جنازہ پڑھ کے در رسول پہ لے گئے، حضور کی قبر اطہر کے سامنے رکھ کے حضرت علی نے بات کی۔ کس نے؟ بول کے بتائیے۔ مولا، حضرت علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، مولا علی نے، کس نے بات کی؟ لوگ کہتے ہیں او یہاں باتیں نہ کرو، سلام کرو گزر جاؤ، مواجہ پہ فقط سلام، فقط سلام۔ حضرت علی نے بات کی اور کھڑے ہو کے بات کی، اور جناب علی کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی ہے، کہتے ہیں حضور ابو بکر حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، حضور ابو بکر حاضر ہے، اس سے زیادہ لفظ کوئی نہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں آگے تھا، باقی سارے پیچھے تھے، اور سب سے پیچھے جنازہ تھا، حضور ابو بکر حاضر ہے، فرماتے ہیں خود بخود دروازہ کھلا، خود بخود تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، خود بخود جنازہ کھلا، دروازہ کھلا، اور فرمایا ہمیں تو انہوں نے کہا تھا نا دروازہ خالی کھول جائے تو دفن کر دینا، اندر سے آواز بھی آنے لگی، ادخل الحبیب الی الحبیب، دیر نہ کرو محبوب کو محبوب کے ساتھ ملا دو، دیر نہ کرو جلدی ملاؤ۔ فرماتے ہیں قبر کھودنے لگے تو 2 منٹوں میں قبر بھی نکل آئی، ایسے فٹا فاٹی، جناب صدیق اکبر کو دفن کیا۔ او بھائی سن لو، سن لو، دنیا کی دوستیاں کچی، قبر تک میرے رسول کا جرانہ پکا، میرے محبوب کا دوستانہ قبر میں بھی، حشر میں بھی، میدان میں بھی، ہر جگہ، ہر جگہ۔ جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں، جڑے کہندے سی روز دعویٰ کردے سی، جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں دی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، پھر انہاں دی باریاں، اور باریاں بنی ہوتی ہیں نا سلیٹ کے درمیان تھوڑی سی جگہ رہ جاتی ہے، تو قریبی 2 روڑے رکھ رہے ہوتے ہیں کہ نظر نہ آئے یہاں سے، وہاں بھی لوگ کہتے ہیں جڑے کہندے سی مراں گے نال تیرے، اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نہیں، جڑے ترس دے سن دید نو دنے راتی، انہاں بھی باریاں ماریاں نہیں۔ جدو خزاں نے باغ وچ وال کھولے، پنچھی اڑ گئے مار اڈاریاں نہیں، کسی چلی دی ذرا نہ پیش چلی، باواں موت نے جدو کھلاریاں نہیں، محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا، سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہے، بس سچیاں مدینے والے دیا جا رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق نے عقیدہ دیا امت کو کہ حضور کے روضے پہ جاؤ تو جو تم عرض کرو نا حضور وہ سنتے ہیں، جو بات کہو نبی پاک وہ سنتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ بھی بتایا کہ قبروں کے پاس فیض ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب دفن ہونے کی خواہش کر رہا ہوں۔ یہی خواہش بخاری پڑھیے، بعد میں حضرت عمر نے بھی یہی خواہش کی۔ میرے بھائی، جناب صدیق اکبر کا عقیدہ، جناب صدیق اکبر کا نظریہ، اور حال پتہ کیا ہے؟ انتقال کا وقت آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھنے لگے، بیٹا جب حضور نے وصال فرمایا تو دن کون سا تھا؟ دن کون سا تھا؟ عرض کی پیر کا۔ آج کون سا ہے؟ کہ پیر کا دن ہے۔ کہ حضور کا وصال ہوا تو لیٹے کس طرح تھے؟ کہ ابا جس طرح آپ لیٹے ہوئے۔ کیا نبی پاک بول کیا رہے تھے؟ فرمایا اسی طرح کی باتیں جس طرح کی آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رو پڑی، کہا آپ یہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، بیٹا زندگی حضور کے طریقے پہ گزاری ہے، دل کرتا ہے دنیا سے جاؤں بھی اس طرح جو میرے نبی کا طریقہ ہے۔ اور نظریہ کیا ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے تو اپنے اپنے پسند بتا رہے تھے، حضرت علی نے بھی پسند بتائی، فرمایا 3 شے مجھے بھی بڑی پسند ہے، گرمیوں کا روزہ، تگڑے دشمن سے لڑائی، اور مہمان کے ساتھ کھانا کھانا پسند ہے۔ فرماتے ہیں جس صحابی نے بھی کوئی بات کی، باتیں پرہیزگاری والی، تقوی والی، سنت والی، شریعت والی۔ ابو بکر صدیق چپ کر کے بیٹھے تھے، جناب عمر کہنے لگے بھائی آپ بھی بولے، کہنے لگے ابو بکر کی پسند بھی ساری حضور کے گردی گھومتی ہے، پسند بھی ساری
اگرچہ باقیوں نے بھی جو باتیں کی جہاد سے تعلق ہے، دین کی سربلندی سے تعلق ہے، لیکن ابو بکر صدیق کا عقیدہ کیا ہے کہ ساری باتیں حضور کے گرد. کہنے لگے حضور میرا دل کرتا ہے میری بیٹی آپ کے گھر میں نوکری کرے، اور میری دوسری پسند یہ ہے کہ اللہ مجھے مال دیتا رہے، میں مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کرتا رہا ہوں، اور تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہے میں دیدار کرتا رہوں، حضور بیٹھے رہے میں دیدار، میں یہ دیکھتا ہی رہوں، یہ میری پسند ہے. ساری زندگی ایک عقیدہ جناب صدیق اکبر کا کہ جو حضور کہہ دے وہ کر جاؤ، اس میں بھلا ہے. میرے بھائی تشکیک کا دور ہے، فسادات کا دور ہے، لوگ اس دور کے اندر شک بانٹ رہے ہیں، شک روز بکتا ہے، ڈبل مائنڈڈ ذہن، کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدھا محبوب کی طرف دیکھو، سیدھا نبی پاک کی طرف دیکھو. مسلمان یہ کل ابھی گزرا نا یوم پاکستان، چاہیے تھا نا سارے یہ پیغام دیتے کہ پاکستان تو اس لیے بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بھی پیغام دیتا ہے کہتا ہے سرحدیں مضبوط کریں گے، ڈرتے ہیں. نظریہ پاکستان کا نام لیتے حکمران ڈرتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ کہیں گے نا کہ دین نافذ ہوگا تو ہمیں اپنے اوپر بھی نافذ کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اوپر بھی. ڈرتے ہیں جو بھی بات کرے گا یا جمہوریت کی کر کے گزر جائے گا، لولی لنگڑی جمہوریت، جو جماعت کے اندر کوئی نہیں وہ جماعت کیسے جمہوریت لائے گی. اور یہاں کوئی بات کرے گا لائن آرڈر کی، کوئی ایسی بات کر کے لوگوں کو بہلا کے روٹی کپڑا اور مکان کا نام لے کے گزر جائیں گے. بھائی اس قوم کی بھلا اگر جمہوریت میں ہوتی تو جہاں سے ہم آئے ہیں وہاں تو جمہوریت آج بھی زیادہ اچھی ہے. اگر روٹی کپڑے اور مکان کی بات ہوتی تو اتنے لوگوں کو قتل کرانے کی کیا ضرورت تھی. اگر تمہیں لائن آرڈر کا مسئلہ تھا تو پھر 40,000 لوگوں کو ایک ایک دن میں مروانے کی کیا ضرورت تھی. پاکستان